Dear students, Assalamu alaikum. I am Javed Ahmad Bhatt with a new lecture on your book English, and the topic is the enemy. Today we will try to understand the topic in a broader context by answering the questions, the long answer type questions, and we'll try to understand them. So here is the first question. There are moments in life when we have to make hard choices between our roles as private individuals and as citizens with a sense of national loyalty. Discuss with reference to the story The Enemy. کبھی کبھی زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری مشکلیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں ایک تو قومی مفاد کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور دوسرا ہمیں اپنی جو انفرادیت ہے اس کو بھی قائم و دائم رکھنا پڑتا ہے، تو ہمیں کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو کہانی ہے دی اینیمی، اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ تو the answer is, as private individuals we have our aim, we have our own ideas, we have our own likes and dislikes. یعنی کہ بحیثیت انفرادی شخص ہمارے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنی خواہشیں، اپنی چاہتیں، اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، بٹ ایز citizens of a state we have a duty to be loyal and law abiding. لیکن جب ہم ملک و قوم کی بات کریں تو ہمیں قومی مفاد میں ہمیں وفادار رہنا ہے اور قانون پر عمل پیرا رہنا ہے۔ بٹ سم ٹائمز اے کانفلکٹ arises in our mind. لیکن کبھی کبھی ہمارے ذہن میں ایک تضاد سا پیدا ہوتا ہے۔ There is one thing we want to do as an individual, but our national loyalty demands from us quite to the opposite. یعنی بحیثیت انفرادی شخص ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو قومی مفاد ہوتا ہے ہمارا وہ کچھ اور طلب کرتا ہے۔ The choice becomes hard to make on such occasions. This is what happens with Sadawa in the story. یعنی اب یہاں پر جو فیصلہ ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سداوا کے ساتھ بھی اس کہانی میں ویسا ہی ہوا۔ دی اینیمی یعنی کہ اس کہانی دشمن میں یہی ہوا، دی اینیمی میں۔ ایز اے ڈاکٹر ہی ہیز بین ٹرینڈ ناٹ ٹو لیٹ اے مین ڈائی اف ہی کین ہیلپ اٹ. یعنی بحیثیت ڈاکٹر اسے یہ تربیت دی گئی تھی کہ وہ کسی کو مرنے نہ دے اگر وہ اسے بچا سکتا ہے۔ A doctor is not supposed to kill a patient, and if the patient happens to be his enemy. ایک ڈاکٹر یعنی کہ اسے کوئی مریض کو وہ مار نہیں سکتا، چاہے کہ وہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ ایک ڈاکٹر کا پیشہ یہ ہے کہ اسے ہر حال میں ایک مریض کی زندگی بچانی چاہیے، اگر وہ بچا سکتا ہے چاہے وہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ بٹ ایز اے لوئل سٹیزن آف جاپان But as a loyal citizen of Japan, he must not give shelter to an enemy. یعنی جاپان کا ایک اچھا وفادار یعنی ناگرک ہونے کے ناطے اسے اپنے دشمن کو شیلٹر نہیں دینی چاہیے تھی، یعنی کہ پناہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ کس کو؟ ڈاکٹر سداوا کو۔ He must hand him over to the police at once. یعنی اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ All through the story Sadawa struggles with this conflict. یعنی کہ اسی تضاد سے تمام کہانی کے دوران سداوا لڑتا رہا۔ یعنی اسے یہ نہیں کرنا، ایک طرف اس کا ڈاکٹری پیشہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ آپ کو مریض کی جان بچانی ہے، دوسری طرف اس کی ملک کی وفاداری داؤ پہ لگی تھی۔
جو یہ کہتی تھی کہ آپ کو یہ دشمن ہے، اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے. تو تمام کہانی کے دوران سداوا اسی تضاد کا شکار رہتا ہے. Then we have another question. Dr. Sadawa was compelled by his duty as a doctor to help the enemy soldier. What made Hana, his wife, sympathetic to him in the face of open defiance from the domestic staff? یعنی ڈاکٹر سداوا وہ مجبور تھا بحیثیت ڈاکٹر کہ وہ اپنے اس دشمن سپاہی کو بھی بچائے. اور ہانا اس کی بیوی، اسے ہمدردی کیوں اس سے پیدا ہوئی جب کہ تمام نوکروں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، یعنی سداوا کے خلاف. So answer is Dr. Sadawa had been trained as doctor not to let a man die if he could save him. یعنی ڈاکٹر سداوا بحیثیت ڈاکٹر اسے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ وہ ایک مریض کی جان بچائے اگر وہ اس کی جان بچا سکتا ہے. That is why he feels it his moral duty to help the wounded white man though he is an enemy. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ اس سفید فام آدمی کی جان بچائے حالانکہ وہ اس کا دشمن ہی تھا. His wife is also no different from him. تو اس کی بیوی بھی اس سے مختلف نہیں ہے. She loves her husband deeply. وہ اپنی شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. She knows the feelings of her husband and fully cooperates with him in whatever he does. وہ اپنے شوہر کے جذبات سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ ہر معاملے میں تعاون کرتی ہے. She helps Sadawa during the operation and even feeds the man with her own hands. یعنی آپریشن کے دوران بھی وہ سداوا کی مدد کرتی ہے اور اس بیمار کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے. Yet she hates him as an enemy. لیکن اب وہ پھر بھی بحیثیت دشمن، یعنی وہ ان کا دشمن تھا تو وہ اسے نفرت کرتی ہے. But she is a soft-hearted woman. وہ ایک نرم دل عورت تھی. She sees the red scars on the man's neck. وہ سرخ زخموں کے نشان اس شخص کے گردن پر دیکھتی ہے. She can know that he has been tortured. وہ جانتی تھی کہ اسے ٹارچر کیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا ہے. She also knows that if he is handed over to the police he is sure to be killed. تو وہ اسے یقین تھا اگر اسے پولیس کے حوالے کیا جائے تو وہ اسے ہلاک کر دیں گے، اسے مار دیں گے. Like her husband, she wants to get rid of the man but doesn't know how. اپنے شوہر کی طرح وہ اس آدمی سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے. تو اس میں یہ ہے کہ ہانا بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، اسے اس کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے حالانکہ وہ اس شخص سے بہت نفرت کرتی ہے. لیکن ایک وہ جانتی تھی کہ اس شخص پر تشدد کیا گیا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اسے پولیس کے حوالے کیا گیا تو وہ اسے ہلاک کر دیں گے. Then we have another question. How would you explain the reluctance of the soldier to leave the shelter of the doctor's home even when he knew he couldn't stay there without risk to the doctor and himself? یعنی وہ شخص، یعنی وہ زخمی شخص، وہ زخمی سپاہی کیوں نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے ڈاکٹر سداوا کے جو پناہ گاہ تھی وہاں سے چلا جائے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا وہاں رہنا دونوں کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. So the answer is the soldier was an American. یہ سپاہی جو تھا یہ ایک امریکی تھا. He was a prisoner of war who had escaped. وہ جنگی قیدی تھا جو وہاں سے بھاگ گیا تھا. He had a gun shot in his back. اس کی پیٹھ پر گولی لگی تھی. As a doctor, Sadawa felt it his duty to save the man's life. بحیثیت ڈاکٹر اس نے اسے اپنا فرض سمجھا کہ وہ زخمی کی زندگی بچائے. But he wanted to get rid of him as soon as possible. لیکن وہ اسے چھٹکارا پانا چاہتا تھا جتنی جلد ممکن ہو سکے. Giving shelter to an enemy soldier could cost him dearly. یعنی ایک
دشمن سپاہی کو پناہ دینا اس کے لیے بہت بھاری قیمت اسے چکانی پڑتی. تو however, he continued giving him proper treatment and at last the man was almost normal. تو اس کے باوجود بھی اس نے اسے علاج و معالجہ کیا اور تب تک کیا جب تک وہ شخص نارمل حالت پہ نہ آیا. He was deeply impressed by the way the doctor and his wife had nursed him. He knew his staying there could be a risk to the doctor and himself. وہ بہت ہی متاثر ہوا تھا وہ امریکی ڈاکٹر اور اس کی بیوی کی ان کی دیکھ بھال کی کے لیے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا وہاں رہنا ان دونوں کے لیے، ڈاکٹر کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. Yet he was reluctant to leave the place. He said to Sadawa, if all the Japanese were like you, there would not have been a war. تو پھر بھی وہ وہاں سے جانے کے لیے میں ہچکچا رہا تھا، اور اس نے ڈاکٹر سداوا سے کہا اگر تمام جاپانی آپ کی طرح ہوتے تو جنگ کی نوبت نہ آتی. The soldier had become almost certain that the doctor would not hand him over to the police, so he left it to the doctor to find a way of his escape from there. تو وہ جانتا تھا وہ سپاہی کہ ڈاکٹر اسے پولیس کے حوالے نہیں کرے گا، تو اس نے ڈاکٹر پر ہی چھوڑ دیا کہ وہاں سے اس کے بھگانے کا انتظام وہ کیسے کرتا ہے، کس طریقے سے وہ اسے بھگانے میں کامیاب ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ وہ پرزنر جانتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ سے جاپانی فوجیوں کے ہاتھوں میں پڑے، کیونکہ وہاں پر اس کی موت یقینی تھی. اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بہت ہی متاثر ہوا تھا ڈاکٹر سداوا اور اس کی بیوی کی دیکھ بھال کی وجہ سے، اور وہ دونوں یعنی وہ اب چاہتا تھا کہ ڈاکٹر ہی خود یہ طے کرے کہ وہ اسے وہاں سے کس طرح سے بھگائے. Then we have another question. Do you think the doctor's final solution to the problem was the best possible in the circumstances? کیا آپ جانتے ہو کہ ڈاکٹر نے جو اس کا حل نکالا کیا وہ ان حالات میں بہترین حل تھا؟ The soldier was, یعنی آنسر ہے the soldier was badly wounded. On knowing that he is an American, Hana did not want to provide him any sort of help. یعنی یہ سپاہی جو تھا یہ بہت بری طرح زخمی تھا، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ایک امریکی ہے تو ہانا نے اسے کسی قسم کی مدد دینے کی حامی نہیں بھری. But Sadawa was a doctor. His sense of duty overwhelmed his feelings of animosity towards the soldier as he was their enemy. تو لیکن ڈاکٹر سداوا جو تھا وہ ایک ڈاکٹر تھا، تو اس کا ڈاکٹری پیشہ اس کی دشمنی یعنی اس سپاہی جو ان کا دشمن تھا ان جذبات پر وہ غلبہ پا گیا. He treated him but still he wanted to hand him over to police, but he can't do so as he was sure that he will be killed. اس نے اس کا علاج کیا، پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ اسے وہ پولیس کے حوالے کر دے، لیکن وہ نہیں کر سکا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ پولیس کے ہاتھوں لگے تو وہ اسے ہلاک کر دیں گے. He waited for 3 nights for the old general's assassins, but nothing happened. 3 راتیں اس نے انتظار کیا کیونکہ بوڑھے جنرل نے اسے قاتلوں کو بھیجنے کا کہا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. He was in a fix what to do. وہ تذبذب کی حالت میں تھا کہ وہ کیا کرے. At last he adopted the course that could be the best under the circumstances. آخر کار اس نے وہ راستہ اپنایا جو ان حالات میں بہترین تھا. He helped the man to escape in a boat. Thus he got rid of him without having him killed. Dr. Sadawa rises above narrow prejudices and acts in a truly humanitarian manner. تو اس نے اس کے لیے ایک کشتی کا انتظام کیا، اسے وہاں سے بھگایا، اور اس طرح سے اس نے اسے چھٹکارا حاصل کیا. لیکن پھر بھی ڈاکٹر سداوا نے تعصب اور عداوت سے اوپر اٹھ کر انسانیت
یعنی انسانیت طریقے کی، یعنی انسانیت کے ناطے یہ کام انجام دیا. سو تھینک یو.